ریڈیو پاکستان سماعت فرمائیے مذاکرہ معیشت کی ترقی اور صنعتوں کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات. پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد. السلام علیکم. قومی نشریاتی رابطے پر خصوصی مذاکرہ سیریز مستحکم پاکستان کے ساتھ ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے میں ہوں ثنا ریاض. سامعین، موجودہ حکومت 3 سال مکمل کر چکی ہے. اس دوران حکومت کو کرونا وائرس، مہنگائی اور بہت سے دوسرے چیلنجز کا سامنا رہا. حکومت نے ملکی وقار، معیشت کی بحالی اور بدعنوانی کے خاتمے کے لیے بے شمار اقدامات کیے. نئی نسل کو روزگار دینے اور اسلامی اصولوں پر ان کی تربیت کے لیے بھی کام کیا. ہمسایہ ممالک سے بھی اچھے تعلقات استوار رکھے اور ہر پاکستانی کے لیے اپنا گھر کے خواب کی تعبیر بھی ممکن بنائی. معیشت کی ترقی ہمیشہ حکومت کے اولین ترجیحات میں شامل رہی ہے اور ہمارے آج کے مذاکرے کا موضوع بھی اسی حوالے سے ہے. آج ہم معیشت کی ترقی اور صنعتوں کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات کے حوالے سے بات کریں گے. اور آج کے مذاکرے میں ہمارے ساتھ موجود ہیں، میں اپنے معزز مہمانان گرامی کا آپ سے تعارف کراتی چلوں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ریحان نسیم بھراڑا صاحب. آپ چیئرمین فیصل آباد گارمنٹ سٹی ہیں، ایکس سینئر وائس پریزیڈنٹ فیصل آباد چیمبر کامرس آف انڈسٹری اور اس کے علاوہ ممبر ٹیپٹا بورڈ پنجاب. ہمارے ساتھ دوسرے جو پارٹیسپینٹ موجود ہیں وہ ہیں جناب ملک عارف احسان. آپ چیئرمین ایبوما ہیں. اپنے دونوں معزز مہمانوں کو خوش آمدید کہوں گی. آپ کا بہت شکریہ سر، آپ نے ہمیں وقت دیا. گفتگو کا آغاز جو ہے وہ میں ریحان صاحب سے کرنا چاہوں گی. ریحان صاحب، موجودہ حکومت نے اپنے دور میں انڈسٹری کی اپ لفٹ کے لیے اور اکنامک گروتھ کے لیے کئی اقدامات کیے ہیں، اور کووڈ-19 بھی ایک چیلنج رہا اس پورے عرصے میں، جسے پوری دنیا نے اپنی لپیٹ میں لیا اور اس کا بڑا ایک امپیکٹ آیا اکانومی کے اوپر. آپ کیا ہمارے سننے والوں کو اس حوالے سے بتانا چاہتے ہیں؟ شکریہ، آپ نے اتنے امپورٹنٹ موضوع کے لیے آج ہمیں بلایا ہے اپنے پروگرام میں. اور جس طرح آپ لاسٹ 3 ایئرس کی آپ نے خود بات کی کہ کووڈ امپیکٹ کا بڑا رہا، پوری دنیا کے اندر ایک اثر رہا، اور میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کی گورنمنٹ نے اپنی بہترین پالیسیز کے ساتھ اس کے اوپر اوور کم کیا. جیسے آپ اگر ہم مثال دیں اپنے ریجنل کنٹریز کی، جیسے انڈیا، بنگلہ دیش، یہ کنٹریز تقریباً 2 سال بند رہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب نے اس کو بڑا فوکس کیا اور انہوں نے بہت جلد ہمارے جتنی انڈسٹریز تھیں ان کو اور کاروباروں کو سب کو ودن فیو منتھس انہوں نے اس کو اوپن کیا، چونکہ وہ انڈرسٹینڈ کر رہے تھے کہ ٹائم ہے ہمارا جو کہ ایک نہ صرف ہمارے پاکستان کے بزنس کے لیے بلکہ ورلڈ وائڈ ہمیں ایک چانس مل رہا ہے کہ ہم اپنی ایکسپورٹس کو ورلڈ وائڈ مارکیٹس کے اندر اپنا مارکیٹ شیئر اسمارٹ لاک ڈاؤن کی پالیسی، اور ہم نے ایک مارکیٹ شیئر اپنا کیپچر واپس کیا جو ہم لوز کر چکے تھے پچھلے کئی سالوں میں. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اس کا فائدہ ہمیں یہ ہوا کہ جب باقی جو ہمارے ریجنل کنٹریز بنتے ہیں، پاکستان دنیا میں ایک گارمنٹس کی اور ہوم ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس میں اویلیبلٹی دے رہا تھا اپنی پروڈکٹس کی، تو اس سے ہمیں ایڈوانٹیج یہ ملا کہ جو ہم ایک ڈاؤن فال کی طرف سے اس کی بجائے ہم ایک ڈائریکشن پہ آئے جو ہم کئی پچھلے اگر آپ دیکھیں 10-15 سال سے ہماری ایکسپورٹس اسٹیگننٹ ہوئی تھیں، وہیں پہ کوئی 20 سے 22 بلین ڈالر کی. تو یہ 2 سال کے اندر اگر ہم دیکھتے ہیں جو ہم نے ریورٹ بیک کیا، ایک مارکیٹ شیئر اپنا کیپچر کیا واپس دنیا میں، یورپ اور امریکہ میں، تو اس سے ہمیں تقریباً 30 to 36% کا ہمیں انکریز ملا ایکسپورٹ کے اندر. اور جیسے آگے بھی آپ سے کئی پروگرامز میں بات ہوتی رہی ہے، تو پرائم منسٹر صاحب کا بھی یہ ویژن ہے اور یہ ایکچولی ہونا بھی یہی چاہیے کہ جو آپ کی ایکسپورٹس ہیں وہ آپ کی کنٹری کی لائف لائن ہے. جتنی آپ ایکسپورٹس کریں گے اور زر مبادلہ باہر سے پاکستانی جو ایکسپورٹر ہیں، میں جیسے ہمیشہ کہتا ہوں کہ پاکستانی ایکسپورٹر سب سے بہادر ہے دنیا میں. ہم نے دیکھے پچھلے چند سالوں میں بہت بڑے بڑے کرائسس دیکھے، ہم نے دہشت گردی دنیا میں فیس کی، ہمیں دنیا میں ہمارا کوئی کسٹمر پاکستان آنے کو تیار نہیں تھا. دہشت گردی کا بھی اللہ تعالیٰ نے اس ملک سے خاتمہ کیا، اور الحمدللہ کووڈ کے اوپر بھی بہترین پالیسی سے قابو پانے سے اور انڈسٹری چلانے سے پاکستان آج اس پوزیشن میں کہ ہم بتا سکتے ہیں. بلکہ چند دن پہلے کی ایک رپورٹ چل رہی تھی، آپ نے بھی دیکھی ہوگی، کہ گارمنٹ سیکٹر میں پاکستان کا جو شیئر آیا ہے، ہم نے چائنا کو بھی کراس کیا اور ہم نے انڈیا کو بھی کراس کیا، تو ہم نے 37% کا انکریز کیا اس کے اندر. تو یہ پاکستان کے لیے بہت بڑی اچیومنٹ ہے. اور آج کے دن میں ہمارے گارمنٹ سیکٹر کے پاس جتنے آرڈرز ہیں شاید کبھی ہسٹری میں نہیں آئے. اس میں بہت سارے فیکٹرز ہیں، جیسے کووڈ کا فیکٹر جیسے میں نے آپ کو بتایا، اسی طرح ایک امریکہ چائنا وار چل رہی ہے، ٹریڈ وار چل رہی ہے، ان کی ڈیوٹیز کے ایشوز چل رہے ہیں، تو اس کا بھی پاکستان نے بڑے اچھے طریقے سے
اس کو مینج کیا اور وہ شیئر بھی مارکیٹ سے جو چائنا کے پاس تھا وہ پاکستان کو ملا. آپ نے ہمیں پورا سینیریو بتایا کہ کس طرح سے ہم انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہم نے اپنی جگہ واپس بنائی ہے. ہمارے ساتھ عارف صاحب موجود ہیں اور عارف صاحب آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ انڈسٹری سے آپ بھی وابستہ ہیں اور فیصل آباد بینگ انڈسٹریل سٹی ایک بڑی اہم پوزیشن رکھتا ہے ہماری جو ملک کی اکانومی ہے اس کے اندر. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت نے کیا اسپیشل انسینٹیوز جو ہیں وہ ٹیکسٹائل انڈسٹری کے لیے دیے, اور اسپیشلی اس میں ہم جو آسپیکٹ ڈسکس کریں گے جو کہ آپ کی فیلڈ بھی ہے وہ اسپیشل اکنامک زونز کے حوالے سے ضرور بتائیں. تھینک یو ویری مچ, آپ نے یہ موقع دیا اور میں اس حوالے سے ریڈیو پاکستان ہمیشہ گریٹیٹیوڈ کرتا ہوں کہ وہ اس طرح کے جو نیشنل ایشوز ہیں ان پہ وہ, چونکہ آپ لوگوں کی بہت زیادہ اس میں ہے نیٹ ورک ہے, تو وہ پورے پاکستان میں پہنچتے ہیں. جو آپ نے پوچھا اس کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ پاکستان میں ایکسپورٹس کی گروتھ ہو رہی ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے کام ہیں جو ہمیں اس وقت کرنے کی ضرورت ہے. ابھی پچھلے دنوں گورنمنٹ نے, میں اس حوالے سے گورنمنٹ کو بھی خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ایک ایس ایم ای پالیسی انہوں نے دی ہے پورے پاکستان میں, اور جس کے تحت انہوں نے ایکسپورٹرز کو, نان ایکسپورٹرز کو ملک میں ایس ایم ای کو فروغ دینے کے لیے ایک کولیٹرل فری لونز کی بھی پالیسی دی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے اندر ایس ایم ایز ایک بیک بون ہے, کسی بھی اکانومی میں ایک بیک بون ہوتی ہیں, لیکن اسپیشلی پاکستان میں 40% ایس ایم ایز کا رول ہے جی ڈی پی میں, اور اگر ہم ایکسپورٹس میں دیکھیں تو 25% جو ہماری ایکسپورٹس ہیں وہ ایس ایم ایز کنٹریبیوٹ کر رہی ہیں. تو میں چونکہ ایس ایم ایز کی ایسوسیشن کو, اسمال میڈیم انٹرپرینیورز کو ریپرزینٹ کر رہا ہوں, تو اس حوالے سے میں فوکس ایس ایم ایز پہ کرتے ہوئے یہ کہوں گا کہ گورنمنٹ کو یہ جو پالیسی انہوں نے دی ہے یہ بہت شاندار بات ہے اور ان کو اس پہ مبارکباد. لیکن ساتھ ہی ساتھ کچھ ایسی سجیشنز ہیں, ایسی تجاویز ہیں کہ جن پہ اگر ہم فوری طور پہ عمل کریں اور اس طرف اپنا ٹریک کر لیں تو مجھے بڑی امید ہے کہ جو پرائم منسٹر کا ویژن ہے, جو ان کا ایک ٹارگٹ ہے کہ ٹیکسٹائل کی ایکسپورٹس کو 2025 تک ہم نے $25 بلین تک لے کے جانا ہے, تو کوئی مشکل نہیں ہے کہ ہم وہاں تک نہ پہنچ سکیں. اس میں ٹپس دیتا جاؤں گا. ایک تو ہمیں اپنے را مٹیریل کو, پاکستان کی جو ملکی ضرورت ہے را مٹیریل کے حوالے سے, وہ ہمیں خود کفیل ہونا ہے. اس میں کسی وقت ہم تھے لیکن اب ہماری وہ ڈراسٹیکلی کم ہو چکی ہیں را مٹیریل کی جو پروڈکشن ہے, تو اس کو کاٹن کے حوالے سے ہمیں وہ بہتر کرنا ہے. دوسرے نمبر پہ ہمیں ڈیوٹی ریشنلائزیشن کرنی ہے کہ ہمیں بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر ایکسپورٹس میں یوز ہو رہی ہیں, وہ ہماری ڈیوٹی سٹرکچر ہمیں وہ الاؤ نہیں کرتا کہ ہم ان کو اس انداز سے منگوا سکیں. یہ ہمیں کرنا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو معاملات ہیں فیصل آباد کے حوالے سے میں خصوصی طور پہ یہ بات کروں گا کہ جس طرح فیصل آباد نیشنل اکانومی میں کنٹریبیوٹ کر رہا ہے, آئی تھنک کہ یہ, میں اگر غلط نہیں ہوں تو اباؤٹ 10% اس کا جی ڈی پی میں رول ہے. یہاں سے آپ کی ٹیکسیشن جو ہے وہ 20% سے زیادہ ملک کی اکانومی میں اس کا 5واں حصہ ہے اگر اس کو جنرلائز بات کی جائے. پھر اس میں ایکسپورٹس کے بڑے یونٹس ہیں. اس حوالے سے ہماری جو ایگرو بیسڈ یہاں انڈسٹری ہے, مطلب ویٹ ملز ہیں, سوپ کی ملز ہیں, آپ کے یہ آئل کی ملز ہیں, ٹھیک ہے, کاٹن سے جو وابستہ چیزیں ہیں وہ یہاں پہ آپ کے پروسیسنگ انڈسٹری اتنی زیادہ ہے کہ پوری دنیا میں ہماری وائڈر وڈتھ کی جو ٹیکنالوجی ہے وہ فیصل آباد میں ایک نمایاں مقام رکھتی ہے. تو جس طرح یہ فیصل آباد کا ایک اگر ہم فوکس کریں تو میں سمجھتا ہوں کہ فیصل آباد اس حوالے سے ابھی جو ہے وہ ڈیولپ نہیں ہو سکا, اور میری یہ آپ کے فورم سے یہ تجویز ہے گورنمنٹ کو کہ یہاں پہ جو انفراسٹرکچر ہے, کیونکہ یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ کچھ اسپیشل اکنامک زونز جو ہیں جس طرح دنیا کے بڑے انڈسٹریل سٹیز میں بنائے جاتے ہیں وہ یہاں نہیں ہے. صرف سکسیسفلی اگر کوئی چل رہا ہے تو فیصل آباد گارمنٹ سٹی چل رہا ہے. اس کے علاوہ آپ کے جو انڈسٹریل زون ہیں, اگر ہم M3 کی بات کریں یا علامہ اقبال کی بات کریں, وہ ابھی مراحل میں ہے جن کا ابھی انفراسٹرکچر مکمل نہیں ہے. تو میری سب سے پہلی تجویز تو یہ ہے کہ ان اکنامک زونز کا جو آپ نے پوچھا بھی, ان میں ابھی جو لیکنگ ہے وہاں انڈسٹری کیوں نہیں لگ رہی, اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں انفراسٹرکچر مکمل نہیں ہے. دیکھیں اگر ہم ایس ایم ایز کو دیکھیں جو اسمال میڈیم انٹرپرینورز ہیں, وہ اپنی ٹرانسپورٹیشن نہیں کر سکتے وہاں تک. ابھی یہاں سے وہ 35-40 کلومیٹر دور اکنامک زون ہے جو M3 ہے, تو وہاں تک اگر گورنمنٹ فیسیلیٹیٹ کرے لوگوں کو کہ وہاں وہ ٹرانسپورٹیشن دے, ٹرانسپورٹیشن دے. دیکھیں نا, میرا چھوٹا ادارہ ہے, میں اس کے لیے بس نہیں چلا سکتا. وہاں لیبر کالونی نہیں ہے,
میں یہ چاہتا ہوں کہ لیبر کالونی بھی گورنمنٹ کو وہاں دینی چاہیے. پھر وہاں انفراسٹرکچر میں ابھی اتنی کمی ہے کہ آپ کے پاس ابھی وہ فیسکو کے ساتھ معاملات چل رہے ہیں, الیکٹریسٹی کی اویلیبلٹی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں ابھی وہاں ہونے والی ہیں. پھر ساتھ ہی ساتھ فیصل آباد کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ یہاں جو اسکیٹرڈ انڈسٹری ہے 5-6 روڈز پہ ہے. آپ روڈز کا حال دیکھیں, روڈ کس طرح تباہ ہو چکی ہیں. پچھلے 3 سال 4 سال سے روڈز پہ کام ہی نہیں ہوا. رینوویشن اور مینجمنٹ تو ایک کنٹینیوس ضرورت ہے اگر سسٹم میں, تاکہ رکاوٹ نہ آئے اور وہ کلیپس. لیکن وہاں انڈسٹری ہرٹ ہو رہی ہے نا وہاں پہ. اچھا پھر ایک ساتھ میں اور بات کروں گا کہ ہماری ٹرانسمیشن لائنز جو وابڈا کی ہیں وہ ان علاقوں میں اتنی پور حالت میں ہے کہ بہت پرانی ہو چکی, بہت پرانی. ابھی تھوڑی سی رین ہوتی ہے اور 6 گھنٹے کے لیے بجلی چلی جاتی ہے. تو یہ آپ کی انڈسٹری اوور آل ہرٹ ہو رہی ہے. اور انرجی تو ایک بیسک ریکوائرمنٹ ہے انڈسٹری کے لیے. اور اس کے جو ریٹس ہیں ان کے اوپر بھی ہم بات کریں گے کہ ظاہر ہے کہ ایک انڈسٹریلسٹ کی یا انڈسٹری سے جو لوگ وابستہ ہیں ان کی ایک یہ خواہش ہوتی ہے کہ ان کو ایسے ریٹس کے اوپر انرجی دستیاب ہو کہ جس سے ان کی کمپٹیشن میں فرق نہ آئے. اور دوسری بات یہ جو آپ نے بہت اہم آسپیکٹ کی طرف اشارہ کیا کہ جب ہم پلاننگ کرتے ہیں کسی بھی پروجیکٹ کی تو اس میں جتنی بھی ایسوسیٹڈ اور الائٹ جو ایجنسیز ہیں ان کو ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے, تاکہ کوئی بھی جو سیٹ اپ ہے وہ جب انسٹال ہو رہا ہوتا ہے تو اور وہ اس کے فنکشنل ہونے تک جو پروسیسنگ چاہیے وہ اتنی مکمل ہو کہ جب آپ نے اس کو سوئچ آن کیا ہے تو وہ کام کرے سب کچھ. لیکن یہاں پر شاید تھوڑا سا پلاننگ میں ہم لیک کرتے ہیں. ہم بات کرنا چاہیں گے ریحان صاحب سے. سر آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ ہماری کچھ تو جو ایریاز ہیں ایسے ہیں جن پہ لوکلی بھی ہمیں اور نیشنلی بھی کام کرنے کی ضرورت ہے اور ہمیں ان کو اگنور نہیں کرنا چاہیے ان اسپیکٹس کو, اگر ہم جو ٹارگیٹس ہیں وہ اچیو کرنا چاہتے ہیں. کچھ انٹرنیشنل پریشرز بھی ہوتے ہیں, کچھ انٹرنیشنل بیریئرز بھی ہیں ہمارے لیے, ان کو ساتھ لے کر ہم کس طرح سے کس پیس سے موو کر رہے ہیں. جی بڑا اچھا. ابھی ملک صاحب نے بڑی ڈیٹیل میں بات کی ہے. میں اس میں انہی کی بات کو تھوڑا سا آگے, آپ کے بھی کویشچن کا اسی میں جواب آ جائے گا, تھوڑا سا آگے بڑھا دوں. انفارچونیٹلی ہے کہ ہمارا جو ٹرانسپورٹ کا جو سسٹم ہے اس میں ایشوز آ رہے ہیں ہمیں. شاید ہماری لوکل گورنمنٹس کی کوآرڈینیشن ود پروونشل گورنمنٹ اور فیڈرل گورنمنٹ کی وہاں پر کمی ہے آپس میں, یا وہ سمجھ نہیں پا رہی ہماری جو لوکل گورنمنٹس ہیں کہ ہم نے اس کو کس طرح مینیج کرنا ہے. آپ اتنا زبردست یہ جو ہمارا ابھی جس کو اب وہ ہم فیڈمیک کا نام لے لیتے ہیں اور علامہ اقبال جو سی پیک کا بھی پارٹ ہے, انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہم نے اس روڈ کو بنا تو دیا لیکن اس کے بعد آپ اس روڈ کی بھی کیئر نہیں کی. آپ اگر اس روڈ کے اوپر ہی جائیں تو آپ نے دیکھا صفائی کا کیا حال ہے. اب وہاں پر جب آپ کے انٹرنیشنل بائرس وہاں پر ٹریول کریں گے تو وہ کیا سوچیں گے کہ کس طرح کی انڈسٹریل اسٹیٹ میں ہم آ رہے ہیں. جس طرح ملک صاحب نے کہا کہ بیسک انفراسٹرکچر سب سے زیادہ ضروری ہے, اور اس کے اوپر ہی جیسے بات کی ابھی تک تو پرسنل گرومنگ کی بھی بڑی ضرورت ہے نا. انفارچونیٹلی یہ بھی ہوا معاملہ کہ ہمارا ابھی تک وہاں بجلی اور گیس, ابھی پیچھے حماد اظہر صاحب تشریف لائے تھے کچھ دن پہلے, وہ دیکھیں اناؤنس ہو جاتا ہے لیکن اس پہ عمل درآمد نہیں ہوگا جب تک تو ہم اس طرح سے پرفارم نہیں کر سکیں گے. آپ نے دیکھا ہوگا 2-3 دن پہلے پرائم منسٹر صاحب نے بڑا فوکس کیا فیصل آباد کے اوپر, خاص طور پہ تمام یہاں کے جو منتخب نمائندگان ہیں ان کو بلایا تھا, ایم پی ایز ایم این ایز کو, اور وہ فوکس اسی پہ تھے کہ ایسے عزیز کیوں نہیں پراپر ورک کر رہے, تو اس کے اوپر شاید کام بھی کریں. اور چیف منسٹر صاحب نے جی کمٹمنٹ دی ہے پرائم منسٹر کو کہ ود ان 6 months جتنے بھی یہ روڈز کی جو آپ نے بات کی کہ یہ انشاءاللہ اللہ کرے اس پہ اسی طرح جس طرح بات وہ انہوں نے کی ہے عمل درآمد بھی ہو جائے. دوسری جہاں تک گورنمنٹ کی پالیسیز کی ہم بات کر رہے تو میں ضرور اس میں نام لینا چاہوں گا جی رزاق داؤد صاحب ہمارے جو ایڈوائزر کامرس کے ہیں اور سیکٹری کامرس جو ہیں وہ بڑا فوکس رہے. اگر ہم 3 years میں دیکھیں ہماری ایک پہلے ہی ہم ایک فکس مارکیٹس میں چلتے ہیں یورپ اور امریکہ, تو انہوں نے آگے ایک وی این نیا دیا کہ وی این افریقہ اور وی این سینٹرل ایشیا, تو یہ 2 نئی مارکیٹس ہم اب اس کے اوپر فوکس اب گورنمنٹ نے کیا. تو مجھے امید ہے کہ اس سے بھی ہمارا بہتری کی طرف چیزیں جائیں گی اور ہم نئی مارکیٹس جو ہم ہمیشہ کہتے تھے کہ ہم صرف ٹریڈیشنل مارکیٹس میں کرتے ہیں, نان ٹریڈیشنل میں کام نہیں کر رہے. اس کے ساتھ ساتھ ہمیں بھی چاہیے اگر ہم ایز اے پاکستانی کہ ہم اب صرف ٹیکسٹائل کے ساتھ ساتھ ہم ٹیکنیکل ٹیکسٹائل اور اس کی نئی ویلیو ایڈیشنز دیکھیں اور چیزیں دیکھیں کہ بہت ساری چانسز ہیں. کچھ دن پہلے ہمارے ٹریڈ منسٹر ہیں واشنگٹن میں, میری ان سے بات ہو رہی تھی تو وہ کہہ رہے تھے کہ اتنی چیزیں ہیں جو کہ ہم کیوں فوکس نہیں کرتے. مثال ہے ملک صاحب شہد کا بہت بڑا امپورٹ ہو رہا ہے امریکہ کے اندر, ہم نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. اسی طرح مختلف اور کچھ پروڈکٹس ہیں, تو یہ حلال فوڈ کے اوپر ہے. بہت سارا ابھی ہمارے پاس گیپ ہے جس کو ہم کور کر سکتے ہیں. اور جیسے پرائم منسٹر صاحب نے بھی کہا اور رزاق داؤد صاحب نے بھی ٹارگٹ سیٹ کیا کہ 25 بلین کی ایکسپورٹ صرف ٹیکسٹائل کی کریں گے, تو میں سمجھتا ہوں 25 بلین نہیں, ہم اگر بنگلہ دیش 56 بلین کی کر سکتا ہے تو ہمارے لیے
75-80 बिलियन की एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में करना कोई मुश्किल नहीं है. वो तो एक कपास का एक पौधा भी नहीं उगाते ना, तो वो यहां तक चले गए, तो वाई नॉट हम क्यों नहीं जा सकते. तो ये भी टारगेट कोई बहुत बड़ा टारगेट नहीं है, बड़ा अचीवेबल टारगेट है. तो इससे एक्चुअली डबल टारगेट सेट होना चाहिए. अच्छा, ये तो होगी यहां तक बात. लेकिन जैसे बात की कि इन सब के साथ पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए होगा हमें, जिसकी अभी हम शायद कमी है, जो हम प्रॉपर दे नहीं पा रहे. नंबर 2. उसके बाद दूसरी जो सजेशन जैसे दी, तो मैं भी एक सजेशन देना चाहता हूं कि असल हमें इशू कब आता है कि देखें बड़ी अच्छी पॉलिसीज बनती है, बट अनफॉर्चुनेटली जो बेसिक स्टेक होल्डर्स हैं उनको कॉन्फिडेंस में नहीं लिया जाता. हमारे यहाँ चंद दोस्तों को तो बुला लिया जाता है जो कि बड़े ग्रुप्स हैं, उनसे उनके मुताबिक, चूंकि उनका विजन बड़ा है, उन्होंने उसके मुताबिक सोचना है. हमेशा किसी भी मुल्क की जो बैकबोन है वो एसएमईज हैं और कॉटेज इंडस्ट्री है. जब तक हम उसके ऊपर प्रॉपर फोकस नहीं करें, लेकिन अनफॉर्चुनेट है कि हमें उन लोगों को जो हमारे एसएमईज हैं या कॉटेज इंडस्ट्री के नुमाइंदगान हैं, उनको वो मौका पूरी तरह फराहम नहीं किया जाता कि उनकी जब तक उनकी फीडबैक आप नहीं लेंगे और उसको इंक्लूड नहीं करेंगे अपनी पॉलिसीज में, शायद हम उस तरह कामयाब नहीं हो पाएंगे. तो मेरा आपके प्रोग्राम से के तवस्सुत से, और कई बार हम कह भी चुके हैं हाई एंड्स पे, कि जब तक आप उनको फोकस में लें, उसमें बात तो हो जाती है पर अमल दरामद उस तरह नहीं हो पा रहा. और मैं उम्मीद रखता हूं कि जिस तरह प्राइम मिनिस्टर साहब का विजन है, तो इस पे वो जरूर अमल दरामद लेंगे. इसके साथ जो हमारी बात आपने एनर्जी की, तो एनर्जी के ऊपर आप देखें कि हमें अभी बड़ा अच्छा पैकेज दिया है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने जो लास्ट 2 इयर्स, और वो मैं उसमें बड़ा हमेशा क्रेडिट देता हूं हमारे जफर सरवर साहब ने उस वक्त टेक्सटाइल पॉलिसी दी, और सद उमर साहब के साथ मिलके, क्योंकि आज पाकिस्तान के एनर्जी प्राइसेस दुनिया में हाई तरीन है और हमें स्पेशल एक्सपोर्टर्स को पैकेज दिया जा रहा है. तो मैं ये समझता हूं कि इस पैकेज को कंटिन्यू करना चाहिए. उससे पाकिस्तान की जो एनर्जी की जो हम एक्सपोर्टर्स की ज़रूरियात हैं वो ज़रूर पूरी होंगी. क्योंकि कॉन्टीन्यूटी ऑफ पॉलिसीज मेरा ख्याल है कि बहुत ज़रूरी है. और कुछ ऐड करना चाह रहे हैं आरिफ साहब, तो मैं ज़रूर आपसे कहूँगी कि सर आप भी ज़रूर इस गुफ्तगू में एडिशन करें ताकि हमारे सुनने वालों तक मुकम्मल बात जो है वो पहुँच सके. जी, उसमें चूँकि हम टेक्सटाइल को भी फोकस कर रहे हैं, पाकिस्तान में 60% से ज़्यादा टेक्सटाइल की एक्सपोर्ट्स हैं, तो कोई भी जो सेक्टर है वो बगैर पॉलिसी के नहीं चल सकता. तो पॉलिसी आप जब बनाते हैं तो वो लॉन्ग टर्म होती है, वो कम से कम 5 साल की होती है. तो अभी पाकिस्तान में एक टेक्सटाइल पॉलिसी जो है उस पर काम हो रहा था. ये पॉलिसी 20 to 25 ईयर्स थी. अब इसमें 2 से 2.5 साल गुजर चुके हैं. ये पॉलिसी स्टेक होल्डर्स की जैसे भी मुशावरत से बनी, ड्राफ्ट हुई, उसमें एक एनर्जी पैकेज का जिक्र है, उसमें एक्सपोर्टर्स को जो लोकल टैक्सेस वो देते हैं उनके रिफंड्स का जिक्र है, इसके अलावा और फैसिलिटेशन का जिक्र है. लेकिन वो ईसीसी से अप्रूव होने के बावजूद जब कैबिनेट में पहुंचती है तो वो पेंडिंग हो जाती है. तो मैं आपके तवस्सुत से ये भी रिक्वेस्ट करूंगा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से कि अगर वो चाहती है कि सस्टेनेबल चीज़ें हों और लोग काम इस अंदाज से करें कि उन्हें पता हो कि कल कोई एक तरह से डिजास्टर नहीं होगा, बल्कि एक लॉन्ग टर्म सिस्टम है. जैसे कि प्राइम मिनिस्टर मैनी फोरम्स पे ये कह चुके हैं कि आप खुलकर काम करें, आपको कोई भी काम से ऐसे नहीं होगा कि रातों रात पॉलिसी चेंज नहीं होगी. तो मैं ये समझता हूँ कि ये टेक्सटाइल पॉलिसी जो लॉन्ग वेटेड है, कि जिसमें एक्सपोर्टर्स को एनहांस करने के लिए, टेक्सटाइल को स्ट्रेंथन करने के लिए पॉइंट्स दिए गए हैं, ड्राफ्ट किए गए हैं, ये इसको जल्द अज जल्द कैबिनेट से अप्रूवल करके इसकी इम्प्लीमेंटेशन होनी चाहिए. आपने बड़ी अच्छी बात की तरफ इशारा किया, और मेरा ख्याल है कि हमारा मकसद भी यही है कि हम उन एरियाज़ को भी ज़रूर इंडिकेट करें ताकि जहाँ पर मार्जिन है अभी काम करने का, ज़रूर उसकी तरफ भी हुकूमत की और जो नुमाइंदगान हैं उनकी नज़र होनी चाहिए. सर, हुकूमत की कोशिश जारी है और हम उस पर बातचीत भी कर रहे हैं. कुछ जिम्मेदारियाँ, जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कुछ हमारी पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी होती हैं, इसी तरह से कुछ जिस तरह से हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस हैं कुछ, कि हमें सफाई का ख्याल करना है, और हमने जब इंटरनेशनल मार्केट को अप्रोच करते हैं, इंटरनेशनल इन्वेस्टर्स को हम अट्रैक्ट करते हैं, तो बहुत सी चीज़ें मैटर करती हैं. वहाँ पर हमारी कुछ जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो इंडस्ट्रियलिस्ट्स की भी हैं, टैक्सेशन के हवाले से, और कुछ इस हवाले से क्या कहना चाहेंगे आप? जी, इसमें देखें जो भी चीज़ होती है ना, इसकी गाइडेंस हमेशा गवर्नमेंट से चलती है. आपका इंडस्ट्रियलिस्ट जो है, ये पाकिस्तान वो कंट्री है कि जो चैरिटी करने में दुनिया के टॉप 3 कंट्रीज़ में है. मतलब क्या कि ये लोग दिल के बुरे नहीं हैं, ये चैरिटी भी करते हैं. और आप जितने इधर पब्लिक प्रोजेक्ट देखते हैं, इनमें हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने बहुत सारा काम किया हुआ है.
ہاسپٹلز میں چلے جائیں، آپ برجز کو دیکھ لیں، آپ بعض روڈز کو دیکھ لیں، وہ ہمارے انڈسٹریلسٹ نے کی ہوئی ہیں، لیکن اس میں ایک فوکس کرنا ہوتا ہے، آپ نے گائیڈ لائن دینی ہوتی ہے. یہ تو سینٹرل گورنمنٹ کو چاہیے کہ وہ لوکل گورنمنٹس کو کہے کہ جو وہاں کے لوکل انڈسٹریلسٹ ہیں ان کے ساتھ بیٹر کوآرڈینیشن کرے اور پروجیکٹ بتائے کہ جی یہ پروجیکٹ ہے. سر آخر میں یہ چاہوں گی کہ ابھی بھی بہت سے چیلنجز جیسے آپ نے بھی ذکر کیا اور ٹارگیٹس بھی کچھ ہم نے اچیو کیے ہیں، اس حوالے سے کیا سمجھتے ہیں کہ مزید کیا ہمارے لیے ٹارگیٹس ہیں، فیوچر چیلنجز ہمارے لیے کیا ہیں تاکہ ہم انٹرنیشنل اکانومی میں اپنی بہتر جگہ بنا سکیں اور معیشت کی ترقی کے جو ثمرات ہیں وہ ایک عام آدمی تک پہنچنے شروع ہوں؟ دیکھیں میں جنرلائز بات کروں گا، ٹائم بہت شارٹ ہے، کہ ہمیں پاکستان کو ایک تو تھوڑا سا سوشل سسٹم میں آگے بڑھنا چاہیے اور یہ چیزیں گائیڈ لائن کے ساتھ ہوتی ہیں. تو میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ دیکھیں یہ چیزیں اوپر سے چلتی ہیں، دنیا اب سوشل سسٹم میں کولیکٹیو سسٹم میں آ گئی ہے. اب انڈیویجول سسٹم کی کوئی ویلیو نہیں، میں اکیلا کوئی کام کروں گا وہ زیادہ سے زیادہ میرے گھر والوں کو پتہ چلے گا یا میرے ہمسائے جانیں گے، لیکن جب پرائم منسٹر کوئی کام کرے گا تو وہ سارا ورلڈ اس کو دیکھے گا، پورا پاکستان دیکھے گا. دوسری بات اکنامک کے حوالے سے آپ نے پوچھی، اس میں سسٹینیبل پالیسیز ہونی چاہیے. بڑی بات کی، چھوٹی بات کی، بڑی بات اور لمبی بات کی بھی چھوٹی بات، کہ سسٹینیبلٹی جس کنٹری کی پالیسیز میں آ جاتی ہیں آپ سکون کے ساتھ سمجھتے ہیں آپ 5 سال اس میں کوئی تبدیلی نہیں آئے گی اور ہم اپنی گروتھ کو آگے بڑھا سکتے ہیں. تو میرا خیال ہے کہ سسٹینیبل اگر آپ پالیسی بنائیں اور ادارے مضبوط کریں تو آپ اپنا کام آزادانہ طور پہ کر سکتے ہیں. ریحان صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے اس حوالے سے؟ جی آپ کا بڑا زبردست ملک صاحب نے ایلیبریٹ کر دیا ہر چیز کو. جہاں تک بات ہے نئی نسل کے لیے پیغام، میری ایک درخواست یہ ہے، خدا را بچوں یہ موبائلوں سے نکلو، ڈو ورک فار یور کنٹری، اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، اپنے بزنسز ہارڈ ورک کریں. جب تک ہم اپنے آپ کو نہیں بدلیں گے تو ہمیں کوئی دنیا میں بدل سکتا. تو یہ ہماری تمام یوتھ سے درخواست ہے کہ برائے مہربانی اس سے نکلیں، ہارڈ ورک کریں، نہ صرف اپنے لیے بلکہ اپنے ملک کے لیے. ان کا ہارڈ ورک جو ہے، پاکستان دیکھیں، اگر ہم 5 سے 30-35 سال پرانا پاکستان دیکھیں تو ہم کہاں جا رہے تھے اور کہاں آگے. تو یہ آج کی نوجوان نسل 65% ہے. تو اب یہ ان کا کام ہے کہ وہ پاکستان کا سوچیں اور پاکستان کے لیے کام کریں. تو پاکستان دیکھ لیجئے گا دنیا کے ٹاپ 5 کنٹریز میں انشاءاللہ تعالیٰ آئے گا. یہ میں اور جتنی ہمارے ٹیلنٹ ہے بچوں کے اندر، میں نہیں سمجھتا کہ دنیا میں اتنا ٹیلنٹ کسی اور ملک میں ہے. جی صرف رائٹ ڈائریکشن ان کو دینے کی ضرورت ہے. اور جیسے ملک صاحب نے کہا یہ اوپر سے رائٹ ڈائریکشن آنی ہے تو ہمیں بچوں کو بھی گائیڈ کرنا ہے. نہ صرف گورنمنٹ کا کام ہے بلکہ ہمارے تمام والدین کا بھی کام ہے کہ ہم بچوں کو پراپر گائیڈنس دیں اس بارے میں. بہت شکریہ صاحب، بڑا اچھا آپ نے اور بڑا کمپریہنسو، بڑا جامع میسج دیا. سامعین، جس طرح ہمارے مذاکرے کے شرکاء نے بتایا کہ موجودہ حکومت مختلف چیلنجز کا سامنا کرتے ہوئے بھی معیشت کی ترقی اور صنعتوں کی بحالی کے لیے خصوصی اقدامات کر رہی ہے، اور ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم ایک رائٹ ڈائریکشن میں ہیں اور معیشت ایک درست سمت گامزن ہو چکی ہے. بہت سے چیلنجز ابھی بھی ہمیں درپیش ہیں اور بہت سے ایریاز ایسے ہیں جن میں کام کرنے کی ضرورت ہے، اور یقیناً حکومت کی پالیسیز اور انڈسٹریلسٹ کے کوآپریشن سے اور یوتھ کی انپٹ ہے، اس سے ہم ان تمام ٹارگیٹس کو انشاءاللہ اچیو کر لیں گے. ملک عارف صاحب اور ریحان صاحب، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے ہمیں وقت دیا. سامعین، اس کے ساتھ ہی ریڈیو پاکستان فیصل آباد کے اسٹوڈیو سے ثنا ریاض کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے مذاکرہ، معیشت کی ترقی اور صنعتوں کی بحالی کے لیے حکومتی اقدامات. ماڈریٹر و پروڈیوسر ثنا ریاض، ریکارڈنگ انجینئر عمر ریاض، پیشکش ریڈیو پاکستان فیصل آباد.